نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا اللهم اجعل عملي كله صالحا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ہم نمازی کے لباس کا بیان پڑھ رہے تھے اور ہم نے اپنی بات یہاں پر روکی تھی اس حدیث پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی، اور ہم نے تفصیلاً عورت کے لباس کے حوالے سے بات بھی کی تھی۔ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس حدیث کو میں نے تفصیلاً پچھلی کلاس میں بیان کر دیا تھا۔ حضرت جرحد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی لیکن ران کھلی ہوئی تھی، فرمایا ران ڈھانک لو، ران پردے کی چیز ہے، اور اسی کا ہی مختصر حساب کی کتاب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے علم نہیں کہ ران قابل ستر چیز ہے؟ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اس کے مزید 2 ریفرنسز بھی میں نے آپ کو بتائے تھے جس میں مسند احمد اور سنن ترمذی۔ چونکہ ہم اس پر تفصیلاً بات کر چکے ہیں تو ہم اب اگلی بات شروع کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز میں ننگے پاؤں کھڑے ہوتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا پہن رکھا ہوتا تھا۔ یہ روایت سنن نبی داؤد کی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں طرح کی سنتیں ملتی ہیں، کیونکہ کسی کو بھی اس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے جیسے کہ سخت سردی ہے، جوتا اتارنا مشکل ہو جائے، اسی طرح سے جوتا چوری ہو جانے کا ڈر ہو تو بھی جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مساجد میں چوری بھی ہو رہی ہوتی تو کس چیز کی؟ نمازیوں کے جوتوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو۔ دونوں آپشنز ہیں ہمارے پاس کہ ہم چاہیں تو جوتا پہن کر نماز پڑھیں اور چاہیں تو جوتا اتار کر نماز پڑھیں، اور اگر کوئی جوتا اتار کر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ کہاں رکھے گا؟ اپنے شوز کو اپنے قدموں کے درمیان رکھے گا۔ یہ حدیث بھی سنن نبی داؤد کی ہے۔ حرم وغیرہ میں آپ دیکھیں تو لوگ دوسروں کے سامنے اپنا جوتا رکھ دیتے ہیں، اور یہ بات کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے، اخلاقاً بھی اچھی نہیں لگتی، اور اس حدیث میں کتنی بہترین نصیحت ہے کہ اپنی جوتیاں جو ہیں وہ اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھی جائیں۔ اب اس سے دوسرا جو ہے وہ اذیت سے بھی بچ جائے گا اور ماحول میں بھی خرابی نہیں آئے گی، صف بھی اچھے سے بنے گی۔ پاؤں کو پاؤں سے ملانا ہے نا، تو نمازی اپنے پاؤں اچھے سے ملا لیں گے اور دونوں قدموں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پر شوز بھی رہ جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے۔ یہ حدیث بھی سنن نبی داؤد کی ہے۔ اگر آپ موزے پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کن کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جویش کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ شوز پہن کر بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہودیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یہ آپشن ہے، کمپلسری نہیں ہے، آپشن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح دیکھ لو، یعنی غور سے اپنے جوتوں کو دیکھ لو، اگر ان میں گندگی یا نجاست نظر آئے تو انہیں زمین پر اچھی طرح رگڑو، پھر ان میں نماز ادا کرو۔ یہ حدیث بھی سنن نبی داؤد کی ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ
اگر کسی کو اپنے شوز پہن کر نماز پڑھنی ہے تو لازمی طور پر اس نے اپنے جوتوں کے نیچے کا حصہ دیکھ لینا ہے کہ وہاں کوئی گندگی نہ لگی ہو. اگر لگی ہوئی ہے تو اس کو زمین سے رگڑ لیا جائے، یعنی مسجد کے باہر کی جو زمین ہے اس سے رگڑ لیا جائے تاکہ وہ گندگی نکل جائے. اور زمین پر چونکہ مٹی ہوگی، اور مٹی کیا ہے؟ پاک کرنے والی ہے، تو اس سے شوز صاف ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم نماز ادا کرو تو جوتوں کو دائیں یا بائیں نہ رکھو بلکہ قدموں کے درمیان رکھو، کیونکہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا. ہاں، اگر بائیں جانب کوئی نمازی نہ ہو تو بائیں جانب رکھ سکتے ہو. یہ حدیث سنن نبی داؤد کی ہے، اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوز کو دونوں قدموں کے درمیان رکھنے کی وجہ بھی بتائی. کیا وجہ بتائی؟ پہلی کہ تمہارا بایاں دوسرے نمازی کا دایاں ہوگا. اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں شوز کہ چلو یہ تو لیفٹ سائڈ ہے میں یہاں رکھ لوں، تو وہ دوسرے نمازی کا کیا ہے؟ رائٹ سائڈ ہے. تو اس طرح رکھنا مناسب نہیں ہے. اور پھر یہ کہ صف بندی بھی نہیں ہو سکے گی. صف کیسے بنے گی؟ اگر دونوں نمازیوں کے بیچ میں شوز پڑے ہوں گے تو کیسے صف بنے گی؟ ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات کیا ہے کہ جوتوں کو دونوں قدموں کے بیچ میں رکھنا ہے. دوسری بات جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی بائیں جانب نہیں ہے، یعنی آپ پہلے ہیں جس سے صف شروع ہو رہی ہے، تو آپ اپنے بائیں جانب شوز رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرف کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، بہت سارے لوگ اس بات کو برا بھی مانتے ہیں. میں عید کی نماز پڑھنے گئی تھی تو ایسا تھا کہ میں نے اپنے شوز جو ہے وہ اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھے تھے. تو جو پیچھے خاتون بیٹھی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے شوز جس طرح سے رکھے ہیں، میں جہاں سجدہ کروں گی تو اس کے آگے آپ کے جوتے پڑیں. میں نے کہا یہ تو سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے جوتے رکھنے کا کہا ہے. تو نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے. تو میں نے کہا دیکھیں، میں نے تو الحمدللہ اس حدیث کو پڑھا ہے اور ایسی ہی بات ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ اس طرح سے شوز رکھنے میں کوئی بری بات نہیں، اخلاقاً بھی غلط نہیں، شرعاً بھی غلط نہیں. لیکن obviously آپ اپنے دونوں قدموں کے درمیان جوتے رکھیں گے تو جو پیچھے نمازی ہے اس نے جہاں سجدہ کرنا اس کے آگے ہی ہمارے شوز پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غیر شرعی کام ہے. تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ لا علمی کا علاج کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. اب اگر کوئی لا علم ہے تو آپ اس کو بس سمجھا ہی سکتے ہیں، حدیث کے بارے میں بتا ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عبداللہ بن حارث رحمہ اللہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے اپنے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اٹھے اور ان کا جوڑا کھول دیا. وہ نماز میں ہی تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کی نماز میں ہی ان کا جوڑا کھول دیا. جب ابن حارث رحمہ اللہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، میرے سر سے آپ کو کیا سروکار تھا؟ یعنی کوئی ایشو تھا؟ آپ نے نماز میں ہی میرا جوڑا کھول دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشکیں بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب اگر کوئی اونچا سا جوڑا کسی نے بنا کے رکھا ہے، یہ جوڑا اس جگہ پر ہوتا ہے، بالکل ماتھے کا جو اوپری حصہ ہے نا، یہاں پر صحابہ کرام اور تابعین کے کافی لمبے بال ہوا کرتے تھے، تو وہ بسا اوقات چوٹی بھی بنا لیتے تھے، بسا اوقات پونی بھی بنا لیتے تھے، اور بسا اوقات اوپر کی طرف جوڑا بھی بنا لیتے تھے. لیکن یہ جو اوپر جوڑا تھا خواتین کے لیے تو بالکل منع ہے، لیکن مرد حضرات پھر بھی یہاں پر اس طرح سے اونچا جوڑا بنا لیتے تھے. تو حکم کیا تھا کہ نماز میں اس کو کھول دیا جائے. اب یہ جو تابعی تھے جوڑا بنا کر ہی نماز پڑھ رہے تھے، تو ابن عباس اس حکم کو جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے جوڑا باندھ کے نماز پڑھتا ہے تو وہ گویا کیسے ہے کہ جیسے وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کیونکہ یہ جو مشکیں باندھنا ہے نا، یہ محاورہ ہے، یعنی دونوں بازوؤں یا ہاتھوں کو رسی یا زنجیر وغیرہ سے جکڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص گویا کس طرح ہے، جیسے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہو، جکڑ دیا گیا ہو. اب خواتین بھی اپنے بالوں کو اوپر کی طرف باندھتی ہیں، پونی بسا اوقات اونچی بنا لیتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر بسا اوقات کیچر کے ذریعے وہ اپنے بالوں کو اونچا کر لیتی ہیں. تو دیکھیں ویسے بھی خواتین کے لیے اتنا اونچا جوڑا ہے ہی نہیں، ان کو بنانا ہی نہیں چاہیے. اور اسپیشلی جب وہ حجاب کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کا جوڑا اونچا بنا کے اور اس پر اسکارف پہننا، اسلام میں اس کی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹوں کے ہمپ کی طرح ہے،
اور کیوں کرتی ہیں ایسا خواتین؟ اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، خوبصورت شو کرنے کے لیے. اس کی ممانعت ہے دین میں. حجاب میں بھی ممانعت ہے، اور اس طرح سے جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ چوٹی بنائیں، اچھے سے بنائیں، کوئی ایشو نہیں. آپ پونی بنائیں، تھوڑی نیچے کی طرف بنائیں، کوئی ایشو نہیں. آپ کیچڑ لگائیں بالوں کو باندھ کے، لیکن نیچے کی طرف کوئی ایشو نہیں. لیکن اونچا کر کے نہ پونی بنانا ٹھیک ہے، نہ چوٹی بنانا ٹھیک ہے، اور نہ کیچڑ سے بالوں کو باندھنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یاد رہے گی یہ بات. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو میں اسکارف میں اونچا جوڑا بنائے ہوئے دیکھتی ہوں تو ان کو ہاتھ کے اشارے سے کہتی ہوں اس کو نیچے کرو. اور کتنی ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو یہ علم ہے ہی نہیں کہ اس طرح سے اونچا جوڑا ہم بنا ہی نہیں سکتے. جب آپ حجاب کے حوالے سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ تعالی تو وہاں اس کی پوری تفصیل سے وضاحت کی جائے گی، لیکن میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی. آپ کی نگاہ اس کی دھاریوں پر چلی گئی. جب فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کی سادہ چادر میرے پاس لے آؤ. اس چادر کی دھاریوں نے تو مجھے ابھی ابھی نماز میں خشوع سے غافل کر دیا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں اس طرح سے دھاگوں کی کڑائی یوں سمجھ لیجیے کی ہوئی تھی کہ باقاعدہ کچھ ڈیزائننگ بنی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈسٹریکٹ ہو رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان جو ہے وہ بٹ رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر فوراً سے کیا حکم دیا کہ اس چادر کو مجھ سے دور کر دو اور سادی والی چادر میرے لیے لے آؤ، کیونکہ اس چادر میں بنی ہوئی ڈیزائن نے مجھے غافل کر دیا، میرے خشوع کو ڈسٹریکٹ کر دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دیوار کے اوپر ایسی کوئی ڈیزائنز بنی ہوئی ہیں یا پھر جائے نماز پر مختلف قسم کے ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کی طرف نماز میں دھیان چلا جائے اور نماز سے خشوع بھی چلا جائے. تو بہتر ہے کہ ہم نماز ایسی جگہ پر پڑھیں جہاں ماحول میں سادگی ہو، جائے نماز بھی سادہ ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان ایسے جائے نماز خریدتے ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ اور دینی جذبے کے ساتھ کہ یہ والا مصلی زیادہ اچھا ہے تو یہ میں اپنے لیے لے لیتی ہوں، اور اسے آداب عبادت میں خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ آداب عبادت نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ کی عبادت اس سے ڈسٹریکٹ ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے، آپ کی توجہ ہٹ جائے. ایون آپ دیکھیے کہ مساجد میں بھی ایسے کارپیٹس لگائے جاتے ہیں کہ جس سے آپ کی توجہ منتشر ہو سکتی ہے. تو یہ سب خلاف سنت ہے اور خلاف تقوی ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنا جوش، اپنا جذبہ، اپنا شوق اور اپنے خیالات اور اپنے نظریات، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق بنائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور اسی سے ہی ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی اور اسی اطاعت کی وجہ سے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی انشاءاللہ. یہاں اس حدیث میں آپ دیکھیں تو التفات نظری کے حوالے سے بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نظروں کا ڈسٹریکٹ ہونا. اگلی حدیث میں بھی کچھ اسی طرح کی بات ہو رہی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر میں ایک جانب ایک پردہ لٹکا رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، اس کی تصویریں نماز میں مسلسل میرے سامنے آتی رہتی ہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کیا پتہ چلتا ہے اسے کہ نقش و نگار والے مصلی پر نماز پڑھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے. اس چیپٹر کی جو آخری حدیث ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر گرمی کی شدت ہو تو اس سے بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑا رکھنا جائز ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے گرمی کی شدت سے بچنے کی خاطر سجدے کی جگہ پر کپڑے کا کنارہ بچھا لیتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب ایسا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل فرش پر نماز پڑھ رہا ہو، اور عمومی طور پر ایسا
حرم میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو صحن میں جگہ ملی ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا آپ مطاف میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو گرمی کے ٹائم پر جب سورج بالکل اپنی تیزی پر ہوتا ہے تو فرش جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے. اچھا، مطاف کا جو فرش ہے وہ تو ابھی بھی گرم نہیں ہوتا، لیکن صحن کا جو فرش ہے وہ کافی گرم ہو جاتا ہے. اور بسا اوقات تو رمضان المبارک میں جو عمرے پر جاتے ہیں تو رش کی وجہ سے سڑک پر بھی نماز پڑھنے کی جگہ ملتی ہے، اور وہ دھوپ کا ٹائم ہو تو سڑک بہت ہی گرم ہوتی ہے. اگر آپ اس پر اپنا ماتھا رکھ دیں تو صحرا کی گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ کا ماتھا جلا دے گی. تو جائے نماز ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، جائے نماز ہونے کے باوجود بھی بسا اوقات تپش آ رہی ہوتی ہے، تو ایسی کوئی چھوٹی ٹاول یا ایسا کوئی چھوٹا کپڑا جو آپ سجدے کی جگہ پر رکھنا چاہیں اور اس پر سجدہ کرنا چاہیں تو اٹس الاؤڈ، یہ جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. بسا اوقات یہ سچویشن تب بھی پیش آتی ہے جب آپ کو کوئی ایسی جگہ پر نماز پڑھنی پڑتی ہے جس جگہ کی صفائی کے بارے میں آپ کنفرم نہیں ہوتے، مثلا کسی ہاسپٹل میں، مثلا کسی پبلک پلیس پر، ایئرپورٹ پر، اسی طرح سے کسی ہال وغیرہ میں. اب کارپیٹ لگا ہوا ہے یا پھر آپ فرش پر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ جگہ صاف ہے، یعنی بظاہر تو صاف لگ رہی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے، تو اس صورتحال میں جو آپ نے اسکارف پہنا ہوا ہے آپ اس کو سجدہ کرنے کے ٹائم پر اپنے آگے ایسے رکھ سکتے ہیں اور اس پر پھر سجدہ کر سکتے ہیں. یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹا ٹاول ہے یا کوئی چھوٹا کپڑا ہے تو وہ بھی آپ رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس جائے نماز ہے تو اٹس ویری گڈ، تو پھر آپ بہتر احساس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی جس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ گرمی کی شدت ہو یا کسی ایسی جگہ پر آپ کو نماز پڑھنی پڑ رہی ہو جہاں کی صفائی آپ کو پراپر محسوس نہ ہو رہی ہو تو آپ سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا رکھ کر سجدہ اس پر کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے. یہاں الحمدللہ ہمارا یہ چیپٹر مکمل ہوا. یہ جو ہم نے سیکنڈ لاسٹ احادیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چادر جس پر دھاریوں سے ڈیزائن بنی ہوئی تھی اس سے نماز میں ڈسٹریکٹ ہو رہے تھے. پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا اور اس پر کچھ ڈیزائننگ تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹا دو، میں نماز میں اس کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، ڈسٹرب ہو رہا ہوں. یہ جو التفات نظری ہے، یعنی نظروں کا ادھر ادھر ہونا، آپ کی توجہ کا ادھر ادھر ہونا، یہ دین میں پسندیدہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جب ہم پیش ہو جاتے ہیں، نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہماری توجہ کس پر رہے؟ نماز پر رہے، اللہ کی ذات پر رہے، اپنی عبادت پر رہے. ٹھیک ہے. اب جب ہماری نظریں ادھر ادھر ہوتی ہیں یا ہماری توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، دین میں یہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. اسی حوالے سے آپ دیکھیے کہ ہم نے لباس پر بھی بہت ڈیٹیل میں آپ سے بات کی، کیونکہ اگر ہمارا لباس بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو بھی ہماری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، نماز میں خشوع نہیں آتا. اسی لیے کافی ڈیبیٹ اس پر ہماری ہوئی کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے تاکہ ہماری توجہ برقرار رہے. اس وقت جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ ہمیں اپنی نماز میں التفات قلبی اور التفات بصری سے خود کو بچانا ہے. التفات کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، ٹھیک ہے، مائل ہونا. نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف توجہ کرنا یا مائل ہونا درست نہیں. ایون دائیں اور بائیں جھانکنے سے بھی منع کیا گیا ہے. التفات دو طرح کا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا، ایک التفات قلبی اور دوسرا التفات بصری. التفات قلب کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے دل ہٹا کر غیر اللہ کی طرف دل لگانا، اور التفات بصر کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نظر ہٹا کر غیر اللہ کی طرف نظر کرنا. یہ دونوں منع ہیں. نہ آپ التفات قلبی کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ التفات بصری کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات، جب تک بندہ اللہ کی طرف نظر اور توجہ کیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر متوجہ رہتے ہیں. جب دل یا آنکھ کی توجہ ہٹ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے منہ موڑ لیتے ہیں.
مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نمازی ادھر ادھر نظریں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جب تک میں اور آپ اللہ کی طرف فوکس ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف فوکس ہے۔ ہمارا فوکس ہٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ التفات قلبی میں اتنے زیادہ پڑ جاتے ہیں کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، ارد گرد کیا بات ہو رہی ہے، کون آ رہا ہے، کون کس سے فون پر بات کر رہا ہے، گیٹ پر کون آیا ہے، کون گھر سے چلا گیا ہے، کیا چیز پک رہی ہے، آپس میں لوگ کیا ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ سن رہے ہوتے ہیں، ان کا دھیان وہیں ہوتا ہے۔ اب نظریں تو ادھر ادھر نہیں ہوئی لیکن دل کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی، اسے کہتے ہیں التفات قلبی۔ اور بہت سارے لوگ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ یوں تو بظاہر وہ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دھیان کہیں اور ہے۔ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں نظریں بلند کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے تھے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے نماز میں نظریں بلند کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے ہوئے فرماتے جو لوگ نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں انہیں اس سے باز آ جانا چاہیے، یا پھر ان کی نظریں واپس لوٹ نہ سکیں گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا، اور دوسری روایت میں آتا ہے یا ان کی بینائی اچک لی جائے گی، اور یہ بات بخاری میں آتی ہے۔ کیا سزا ملے گی ان کو کہ یہ جو آنکھیں اوپر کی تھی نا یہ اوپر ہی رہ جائیں، ان کی نظر واپس لوٹ نہ سکے گی، کیونکہ نظر واپس لوٹے گی تو اپنی جگہ پر آئی بال آئے گا نا۔ انہوں نے نظریں اوپر چڑھائی تھیں، نظریں اوپر ہی رہ جائیں، یا پھر ان کی بینائی اچک لی جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلائنڈ کر دے۔ ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے، نماز میں اپنی نظریں بلند نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں بائیں جھانکنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ شیطانی جھپٹ ہے، کیونکہ شیطان نمازی کی نماز سے جھپٹ مارتا ہے، یعنی اس میں خلل لانے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے، اس نمازی کی نماز کا ثواب کم کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، اس میں خلل پیدا کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کتنے لوگ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے کہ نماز میں آپ کی نگاہ سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے، پوری نماز میں آپ وہاں سے اپنی نگاہ نہیں ہٹا سکتے۔ صرف اور صرف تشہد کے ٹائم پر آپ کو اپنی شہادت کی انگلی کو دیکھنا ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ کی نظریں تشہد کے ٹائم پر شہادت کی انگلی پر ہوں گی، باقی پوری نماز میں آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں گی۔ کیوں اتنی ڈیٹیلز دی گئی؟ تاکہ ہم اپنی نظروں کو کنٹرول کریں، اور نماز میں نظروں کو کنٹرول کرنے کی تربیت بھی ہے، تاکہ انسان اپنی پوری زندگی میں ان چیزوں کی طرف نظر اٹھائے نہ جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پریکٹس ہے نا نماز میں اس کی کہ ہم اپنی نگاہوں کو کنٹرول کریں۔ تو ہمیں لباس، ارد گرد کے ماحول کو اور دل کو صاف رکھنا ہے تاکہ ہماری نماز میں خشوع آئے، اور جب ہم اچھی سی نماز پڑھتے ہیں تو ایسی ہی نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور ایسی ہی نماز پڑھ کر یہ محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ہلکے پھلکے ہو گئے، ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں دوسری نماز کا انتظار بھی ہوتا ہے۔ جس بھی چیز کو ہم انجوائے کرتے ہیں اسے بار بار کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی نماز کو انجوائے کرتے ہیں، ہمیں نماز پڑھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، تو obviously ہم اس کو بار بار کرنا چاہیں گے، ہم دوسری نماز کا انتظار کریں گے۔ ایسی ہی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، دل کا سرور بنتی ہے، جو روح کی تسکین بنتی ہے، جو دنیا میں بھی جنت بن جاتی ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھیں، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنتوں میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی نمازیں نصیب کرے کہ جس میں ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں،
یا پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیکس ہی تب فیل کرتے تھے جب آپ نماز پڑھتے تھے. کوئی بھی پریشانی ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ نماز کی طرف پلٹتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا تو میں ریلیکس ہو جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو رکھ دیا گیا تھا. اللہ ہماری نمازوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو، اگر اس کی دعا کریں تو، اگر ہم اس کی کوشش کریں تو انشاءاللہ. نماز اچھی جو پڑھتا ہے تو نماز اس کے حق میں دعا کرتی ہے، اور جو بری نماز پڑھتا ہے نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے. نماز یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی، اور بد دعا یہ کرتی ہے اللہ تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کر دیا، جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا. اس بارے میں طبرانی کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن پوری طرح سے وضو کر کے وقت پر نماز ادا کرے، اسے بے وقت نہ کرے اور نہ اس کے رکوع اور سجود اور باقی ارکان میں نقص آنے دے، تو وہ سفید اور نور سے چمکتی ہوئی اللہ عز و جل کی طرف اٹھائی جاتی ہے، اور جس کی روشنی سے مغرب اور مشرق چمک اٹھتے ہیں، اور حتیٰ کہ چڑھتے ہی اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے. لیکن جو نماز کے لیے اٹھے نہ پورا وضو کرے نہ وقت پر ادا کرے، اور چوروں کی طرح اس کے رکوع، سجود اور دیگر ارکان میں چوری کرے، تو وہ سیاہ اور کالی ہو جاتی ہے اور اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی، اور اسے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے اس طرح سے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. اب آپ دیکھیے کہ جو اچھی نماز پڑھے تو نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور جو بری نماز پڑھے تو نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے. اچھی نماز فوراً سے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، یعنی اللہ کے پاس پہنچنے میں اسے کوئی رکاوٹ نہیں ملتی، کیونکہ اچھا عمل فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے. لیکن جو بری نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کے رکوع و سجود کو اچھے سے ادا نہیں کرتا، اس میں چوری کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے برا چور کون ہے؟ نماز کا چور. تو پھر اس کی نماز سیاہ اور کالی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے سر کے اوپر سے نہیں جاتی. اللہ کے پاس پہنچنا تو دور کی بات. انشاءاللہ تعالیٰ آپ قرآن پاک میں بھی پڑھیں گے کہ ہر نیک عمل اوپر کی طرف اٹھتا ہے، ہر نیک عمل، لیکن وہ نیک عمل ہوتا ہے تبھی اوپر کو اٹھتا ہے، کیونکہ اس کی انٹری کہاں ہونی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہونی ہوتی ہے. باقاعدہ اللہ کے پاس دفتر ہیں جہاں ہمارے نیک اعمال لکھے جا رہے ہوتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو اپنے سب کاموں میں سے نماز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. سارے کام ایک طرف، نماز ایک طرف. سب سے اولین ترجیح نماز ہی ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں ایسی نماز پڑھنی ہے کہ ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہوں، تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہمارے گھر والوں کی نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادتیں نصیب کرے جس سے وہ راضی ہو، جس کو وہ دیکھے تو وہ خوش ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اتنا خشوع ہر عبادت میں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، ذکر اذکار ہو، کسی بھی طرح کی ہم عبادت کریں، اس میں اتنا خشوع و خضوع ہو، اتنی عاجزی ہو، اتنی خوبصورتی ہو کہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ ہمارا خوش ہو اس کو دیکھ کر. اللہ ہمیں اپنی عبادتوں کی محبت نصیب کرے، ہم دل سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کی بھی محبت ہمیں نصیب کرے کہ ہم ہر اس کام سے محبت کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری پر مبنی ہو، جس سے اللہ خوش ہوتا ہو. تو آج ہم اپنے ٹاپک کو بس یہیں پر ہی روکیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں پھر ہم مساجد کے احکام کے حوالے سے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.